السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم لفظ احد کو ایکسپلین کریں گے۔ پہلی آیت کے ابتدائی جملے میں جب ہم نے سیکھا تھا کہ معبود برحق جو انسان کے دل، فطرت اور ذہن میں اس کی پیدائش کے وقت سے موجود ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اب پہلی بات جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی ہے اس صورت کے مطابق وہ ہے احد۔ عربی زبان میں جب ہمیں کہنا ہو ایک، ہم استعمال کرتے ہیں لفظ واحد، ہم احد نہیں کہہ سکتے۔ عربی میں احد تب استعمال ہوتا ہے جب جملہ نیگیٹو ہو جس میں نہیں کا استعمال ہو۔ اس بات کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے کہنا ہو مسجد میں صرف ایک شخص موجود ہے، ہم اس ایک شخص کے لیے استعمال کریں گے لفظ واحد۔ یہ جملہ تھا پازیٹیو۔ اب اسی طرح ایک نیگیٹو سینٹنس سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں کہنا ہو مسجد میں کوئی نہیں آیا تو ہم کہیں گے لیسا احد فی المسجد۔ یہاں پر ہم نے استعمال کیا کوئی نہیں کے لیے احد۔ یہ نیگیٹو سینٹنس ہے جس کے معنی بنتے ہیں مسجد میں کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں۔ یعنی ایک کے لیے واحد تب استعمال ہوگا جب سینٹنس پازیٹیو ہوگا، اور ایک کے لیے احد تب استعمال ہوگا جب سینٹنس نیگیٹو ہوگا۔ اب سورہ اخلاص میں لفظ احد 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک پہلی آیت میں اور ایک دفعہ آخری آیت میں۔ آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مطلب اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں، یہ ایک نیگیٹو سینٹنس ہے اور احد اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ پہلی آیت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ یعنی اللہ ایک ہے اس پر غور کریں تو یہ ایک پازیٹیو سینٹنس ہے۔ عربی کے مطابق یہاں پر واحد استعمال ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں احد استعمال ہوا ہے۔ اس پازیٹیو سینٹنس میں احد اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ سینٹنس عربی زبان کی تمام مثالوں کا انکار کرتا ہے۔ لفظ احد کسی بھی مثبت جملے میں بذات خود نہیں آ سکتا، لیکن قل هو اللہ احد میں وہ موجود ہے۔ یہ ایک منفرد مثال ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ منفرد ہے، یہاں تک کہ جس انداز میں وہ اپنی یونیکنس کو بیان کرتے ہیں وہ انداز بھی منفرد ہے۔ وہ ایک بھی ایسا ہے جیسے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہاں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ ایک استعمال کیا ہے اس جیسا کوئی دوسرا لفظ نہیں۔ اب اسے ہم ایک اور پہلو سے سمجھتے ہیں۔ لفظ احد سے ملتا جلتا یا اس کے معنی کے بالکل قریب ایک اور لفظ ہے وحد، الوحد۔ یہ استعمال ہوتا ہے ایسے اکیلے شخص کے لیے جس کے بارے میں نہ آپ کچھ جانتے ہوں، جو بذات خود تنہا ہو اور ہم اس کے بارے میں نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ کچھ بتا سکتے ہوں۔ جیسے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تھے سفید لباس میں، تو وہ تمام صحابہ کے لیے اجنبی تھے۔ وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے لفظ وحد استعمال کیا تھا۔ اب اس آیت میں احد کی جگہ وحد بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پھر بھی لفظ وحد استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے ہی سے کسی اور کے لیے استعمال ہو چکا تھا۔ ابن المنظور بیان کرتے ہیں کہ عربی میں آپ کسی ایک فرد کو رجل احد نہیں کہہ سکتے، یا کسی ایک درہم کو درہم احد نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ کو کہنا ہوگا درہم وحد، رجل وحد۔ لفظ وحد پہلے ہی عربوں میں پازیٹیو سینٹنسز میں کسی بھی ایک شے کے لیے استعمال ہو چکا تھا، لیکن لفظ احد عربوں نے کسی بھی پازیٹیو سینٹنس میں کسی ایک شے کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا تھا، تو اللہ نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ اس جملے میں احد کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت بھی ایسی ہے کہ آپ اس وحدانیت کو کسی اور وحدانیت کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی یونیکنس میں بھی یونیک ہے اور اس کی توحید بھی یونیک ہے۔ اب ہم اس لفظ احد کے میننگز کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے سمجھتے ہیں۔ احد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج تک ہم جتنا کچھ جان پائے ہیں اس کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ تمام چیزیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانی ہیں وہ اس ایک لفظ احد کے سائے تلے آتی ہیں۔ اس بات کا مطلب ہے، ایک پورے اس کو ایکسپلینیشن کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اگر میں سن سکتی ہوں یعنی میں سمیع ہوں، اور اگر میں دیکھ سکتی ہوں میں بصیر ہوں، اگر میرے پاس کچھ علم ہے تو میں علیم بھی ہوں۔ لیکن سمیع، بصیر اور علیم یہ نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رحیم اور ایک ہے رعوف،
یہ دونوں نام ایک ہی نبی کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بھی ہیں۔ قرآن میں لفظ کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے، جیسے ما غرک بربک الکریم، اور یہی کریم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جیسے وجاہم رسول کریم۔ اب جب ہم ان ناموں کو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور انسانوں کے لیے بھی، لفظ احد کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب اللہ سمیع ہے تو اس کی سماعت جیسی، یعنی سننے کی طاقت جیسی اور کوئی طاقت نہیں، اور جب وہ بصیر ہے تو اس کی بصارت جیسی کوئی اور بصارت نہیں۔ ہم اس کی خصوصیات کا کسی اور کے ساتھ کبھی بھی موازنہ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہم سے محبت، ان کا غصہ بھی یونیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا غصہ دوسروں کے غصے سے بہت زیادہ ہے۔ ہمیں کچھ چیزوں پر اپنی لائف میں بہت سارا غصہ آتا ہے، ہمیں کبھی بھی اپنے غصے کو اللہ تعالیٰ کے غصے میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنے خوفناک الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال سے سمجھتے ہیں، اگر ہم کسی سے ناراض اور غصہ ہوں تو ہم اس انسان کو اپنی ناراضگی میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہے، غصہ ہے، اور اللہ تمہیں سزا بھی دے گا۔ کبھی کبھار مائیں بھی ایسے الفاظ استعمال کر لیتی ہیں، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آئے گا، اور جب ہم یہ سب بار بار کرتے ہیں تو ہم دونوں رشتوں کو کنفیوز کر لیتے ہیں۔ دونوں رشتوں سے مراد ایک وہ رشتے جو ہمارے دنیاوی رشتے ہیں، اور ایک وہ رشتہ جو ہمارا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میں اپنے بہن بھائیوں کو مایوس کروں گی یا اپنے والدین کو مایوس کروں گی تو وہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہیں گے، اور جب میں اللہ تعالیٰ کو مایوس کروں گی پھر میں سمجھوں گی اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی کریں گے جیسے باقی سب نے کیا۔ ایسا کرنے سے ہم لفظ احد کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی مایوس کریں، وہ ہمیں چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے نہیں بھی جا سکتے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مایوس کریں گے وہ پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ آپ کے واپس کرنے کا انتظار کریں گے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کے واپس آنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہے ہزاروں میل دور ہیں، لیکن ہم جب اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ اگر آپ دنیاوی رشتوں میں سے دیکھیں، اگر آپ اپنے کسی بہن بھائی یا کسی اور رشتہ دار سے پچھلے 10-5 سالوں سے ناراض ہیں اور آپ ابھی چاہتے ہیں، آپ نے ابھی ان کی طرف ایک قدم بڑھایا ہے، تو آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے گلے شکوے ہوں گے، پھر جرگے، اور پھر صلح کے چانسز بھی بہت کم ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی سچی محبت بھی کرتا ہو، آپ اس انسان کا جتنی بار دل دکھائیں گے وہ کبھی بھی اسے بھول نہیں پائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے ان باتوں کا اظہار نہ کرے، لیکن دل میں ان تمام باتوں کو، شکایتوں کو لکھ کے رکھے ہوئے ہوگا۔ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ یہ چیز انسان اپنے جو اسے غم ملتے ہیں وہ انہیں نہیں بھول پاتا۔ اب اسی مثال کو ہم اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کئی عرصے سے اللہ تعالیٰ کو مایوس کر رہے ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، اور پھر ایک پل آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میں بہت برا انسان ہوں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیونکہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آپ کو معاف نہیں کرتے، آپ کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بالکل ایسا ہی گمان رکھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ کو لفظ احد سمجھ آ جائے گا تو آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے رشتوں کے بارے میں جو آپ کے خیالات ہیں ان سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رشتے میں جو محبت، غصہ، معافی، کیئر، انصاف، ان تمام چیزوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل بدل جائے گا جب آپ کا یقین قائم ہو جائے گا کہ اللہ احد ہے۔ کیونکہ وہ احد ہے تو جیسی محبت اللہ تعالیٰ آپ سے کرتے ہیں ویسے کوئی اور آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جتنی کیئر وہ آپ کی کرتے ہیں اتنی کوئی اور کیئر نہیں کر سکتا۔ جتنا انصاف آپ کے لیے وہ کریں گے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ جب چیزیں آپ کے مائنڈ میں ڈیولپ ہوں گی اس احد کو سمجھنے کے بعد، آپ کی لائف خود بخود چینج ہوگی۔ اور میرے اس لیکچر کو ڈیٹیل میں اور اس ایک ورڈ کے اوپر پورا لیکچر دینے کا یہی مقصد تھا کہ آپ اس لفظ احد کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ میری امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج کا لیکچر یہاں پر مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیرا۔